حضرت مولانا سید بدیع شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی بلند علمی مقام پر فائز تھے۔ بعض مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف بھی تھا، اس کے باوجود ایک دوسرے کا وہ بہت زیادہ احترام ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ مثلاً ایک دفعہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال پور میں بلایا گیا، 2-3 دن انہیں یہاں قیام رکھا۔ تو شیخ محترم نے نمازیوں سے کہا ہوا تھا کہ پیر صاحب جب تشریف لائیں گے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مسائل دریافت کیا کریں۔ یعنی کہ پہلے ہی ان کو تعارف کروا دیا ہوا تھا؟ تعارف پہلے بھی کچھ تھا، پھر مزید تعارف کرا کے لوگوں کو اہمیت سے آگاہ کیا۔ تو ایک دن ایک نمازی وہ شیخ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تو انہوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ دریافت کیا۔ تو شیخ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے شہر میں ملک کی عظیم شخصیت اور بہت بڑے محدث موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ مجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اس مسئلے کے لیے آپ مولانا سلطان محمود کی طرف رجوع کریں، وہی آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ اور شاہ صاحب نے اپنا موقف بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کے علاوہ ان میں دونوں مشائخ میں بھینس کی قربانی کے حوالے سے بھی اختلاف تھا؟ بھینس کی قربانی کے حوالے سے پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری اور مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اختلاف تھا۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ان کی کوئی آپس میں بحث یا مناظرہ بازی تھی، رائے مختلف تھی۔ مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل تھے، بلکہ اس وقت تک بھی ان کے شاگرد اور ان سے متاثرین سب لوگ بھینس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں اور ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ اچھا اور دوسری طرف پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھینس کی قربانی درست نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری اور مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی اسٹیج پر اکٹھے ہو گئے، اور اس دوران کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ بھینس کی قربانی کے متعلق کیا خیال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پرمزاح اور لطیف قسم کا جواب دیا کہ بہاولپور اور جلال پور کے درمیان دریا ستلج واقع ہے، فرمایا کہ دریا سے ادھر ادھر تو بھینس کی قربانی ناجائز ہے، لیکن دریا کراس کرتے ہی بھینس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس سے سب لوگ بڑے محظوظ ہوئے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اختلاف آ بھی جائے تو اچھے انداز سے اس کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو دیکھیے، اہل علم کی آراء مختلف ہو سکتی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یا مذموم نہیں ہے۔ اہل علم ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں جو رائے چاہے اختیار کرے، لیکن دوسرے صاحب علم کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس اختلاف کو نفرت یا عداوت کی حد تک نہیں بلکہ ایک علمی اختلاف تھا کہ اسے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی بہت سے مسائل میں اختلاف رہے، کبھی کسی ایک صحابی نے دوسرے کے خلاف کوئی سخت قسم کا تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بھی ایسے اختلافات برداشت کرنے چاہیے۔